بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں برتن دھو کر ابھی فارغ ہی ہوئی تھی جب دوبارہ سے میری ساس میرے سر پر آ کر کھڑی ہوئی۔ کہنے لگی تم فارغ کیوں بیٹھی ہو؟ دیکھ نہیں رہی کچن میں کتنا کھلارا مچا ہے، اسے کون صاف کرے گا؟ میں اس کی بات سن کر کافی حیران ہوئی کیونکہ میں ابھی تو سارے کچن کی صفائی کر کے آئی تھی، پر میں جیسے ہی کچن میں گئی تو کچن کا تو حال ہی برا تھا۔ مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ وہی کچن ہے جس کی 2 منٹ پہلے میں نے صفائی کی تھی اور سارا کچن صاف کیا تھا۔ میں نے اپنی ساس کی جانب دیکھا تو وہ کافی خوش تھی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ ساس کا ہی کیا دھرا ہے، اسی نے دوبارہ سے کچن کا یہ حال کیا ہے۔ لیکن اب میں کیا کرتی؟ اگر ساس کی بات نہ مانتی تو پھر اپنے شوہر کی کڑوی کسیلی باتیں سننی پڑتی۔ یہی سوچ کر میں دوبارہ سے شروع ہو گئی، کچن صاف کرنے لگی جب اچانک ہی مجھے گھبراہٹ کا احساس ہوا۔ مجھے عجیب سی متلی ہونے لگی، میں کچن کے فرش پر ہی گر گئی۔ میری ساس نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی ہائے کمبخت، تمہیں کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تو سارے کچن کی صفائی کون کرے گا؟ پر آج میری بھی ہمت نہیں تھی، اسی لیے میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے کچن کی صفائی نہ کی تو کچن ایسے ہی گندا رہے گا، کوئی اسے صاف نہیں کرے گا، اور جب بھی میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو یہ کام مجھے ہی کرنا پڑے گا۔ اسی لیے میں اب کسی غیبی مدد کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کیں اور میں یہی سوچنے لگی کہ کاش کچن صاف ہو جائے، مجھے کچن سمیٹنا نہ پڑے۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی جب اچانک ہی مجھے کچن سے زور و شور سے آواز سنائی دی۔ میرا دل کافی تیزی سے دھڑکنے لگا کہ نہ جانے کچن میں کون ہے۔ یہی سوچ کر میں نے ہمت کی اور وہاں چلی گئی۔ وہاں جا کر جیسے ہی دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے کیونکہ کچن بالکل صاف تھا۔ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ مجھے اپنی نند اور ساس سے تو کوئی امید ہی نہیں تھی۔ اسی طرح میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور سکون کی نیند سو گئی۔ لیکن یہ واقعہ میرے لیے کافی حیران کن تھا۔ میرا نام منیبہ ہے، میری عمر 16 سال تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے کافی نازوں سے پالا تھا۔ میرے منہ سے کوئی خواہش نکلتی نہیں تھی جب میرے ماں باپ پہلے ہی اسے پورا کرتے تھے۔ میں اپنی اماں سے بہت زیادہ اٹیچ تھی۔ میں کچھ عرصے بعد ہی کالج میں پہنچی۔ میرے کالج میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے تھے۔ اسی طرح مجھے ایک لڑکے سے کافی محبت ہو گئی۔ وہ میرے کالج کے باہر کھڑے ہو کر مجھے کافی محبت سے دیکھتا تھا۔ ہم لوگ اتنے کھاتے پیتے نہ تھے، اسی لیے اماں کو کافی پریشانی ہوتی تھی کہ میری شادی کیسے ہوگی۔ پر جیسے ہی اس لڑکے نے میرے گھر رشتہ بھیجا تو اماں نے بنا دیکھے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ اب ہماری شادی ہو گئی، پر مجھے شادی کے بعد پتہ چلا کہ مجھے تو صرف میرا شوہر ہی پسند کرتا ہے، باقی گھر والے تو مجھے اپنے جوتے کی نوک سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے، خاص طور پر میری ساس۔ اسے تو میں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ وہ تو ہمیشہ موقع تلاش کرتی تھی کہ کب وہ میرے شوہر کے سامنے مجھے بے عزت کرے اور مجھ پر الزام تراشی کرے۔ اسی طرح دن گزرنے لگے، شوہر بھی مجھ سے دور رہنے لگا کیونکہ اسے میرے سے زیادہ اپنی ماں پر یقین ہوتا تھا، اور وہ کر بھی کیا سکتا تھا۔ اس کی ماں نے تو اسے بہت نازوں سے پالا تھا، اور اب وہ اسے یہی دھمکی دیتی تھی کہ میں نے اس دن کے لیے تمہیں پال پوس کر بڑا نہیں کیا تھا کہ تم میرے آگے زبان چلاؤ اور اپنی بیوی کی طرفداری کرو۔ شوہر بھی اب دھیرے دھیرے مجھ سے دور ہونے لگا۔ کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے کہ میں واپس اپنے میکے چلی جاؤں، لیکن ایک روز جیسے ہی میں اپنے میکے گئی تو سامنے ہیبت ناک منظر دیکھ کر تو میری آنکھیں گھوم گئی۔ میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا کیونکہ اس گھر میں 2 میتیں پڑی تھیں جبکہ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ ہر طرف سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ میں نے جیسے ہی ان دونوں سے کفن کا کپڑا ہٹایا تو یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ایک میرے ابا کی میت ہے جبکہ دوسری میری اماں کی۔ ایسے لگا جیسے میری دنیا اجڑ گئی ہو۔ میں کسے اپنا دکھ سناتی؟ میں ایسے ہی باہر چلی گئی۔ مجھے ایک آدمی نظر آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کہنے لگا کہ تمہارے اماں ابا کو کسی نے کافی بے دردی سے مارا ہے۔ وہ تو ایک انسان کا بھلا ہو جس نے تمہارے اماں ابا کی لاشوں کو دیکھ لیا، پھر انہیں جلدی سے یہاں لے آیا۔ میں نے اس کی بات سنی تو میں اسی جگہ گر گئی۔ میں زاروں قطار رونے لگی کیونکہ اب میں اکیلی ہو گئی تھی، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی میں دوبارہ سے اپنے سسرال گئی تو میری ساس کافی خوش ہونے لگی۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس سب میں میری ساس کا ہی ہاتھ تھا۔
میں اب اس گھر میں ظلم و ستم کے پہاڑ سہنے لگی۔ ہر کوئی مجھ پر ظلم کرتا تھا۔ ایک طرف میری نند ہوتی تھی جس نے میرا جینا حرام کر دیا تھا، جبکہ دوسری طرف ساس نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میرا شوہر صبح باہر جاتا تو رات کو ہی تھک کر واپس آتا تھا۔ وہ نہ جانے باہر کیا کرتا تھا، کیونکہ اس کے پاس کوئی کمائی ہی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے پاس تو 2 وقت کی روٹی کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ اسی وجہ سے میری ساس مجھ پر ہی برستی تھی کہ تم ہی بدقسمت ہو، جس کے آنے سے میرا بیٹا کنگال ہو گیا ہے۔ میں خون کے آنسو روتی تھی۔ جب سوتی اور صبح اٹھ کر کچن دیکھتی تو کچن بکھرا ہوا ہوتا تھا۔ وہ مجھے ہی صاف کرنا پڑتا تھا۔ میں کافی تھک جاتی تھی، لیکن اس رات جیسے ہی مجھے برتنوں کی آواز آئی تو میں نے دیکھا کہ سارا کچن صاف تھا۔ میں حیران ہو گئی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون نیک انسان ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ پر میں جانتی تھی کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک سایہ ہے جو میری مدد کر رہا ہے۔ پر نہ جانے وہ یہ کام کیوں کر رہا تھا، اس بات کی سمجھ نہ آئی، لیکن میں تو دل سے اس کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اب میرے دل کو سکون تھا کہ کوئی ہے جو میرا خیر خواہ ہے اور جو میری حفاظت کرتا ہے۔ اس کے بعد مجھے کوئی ایسی نشانی نہ ملی جس سے میں اندازہ لگا سکتی کہ وہ سایہ میری مدد کرتا ہے۔ پر ایک دن تو یہ سب کچھ الٹا ہو گیا، کیونکہ اس دن اچانک ہی میں نند کا ایک بہت ہی خوبصورت سا گلدان صاف کر رہی تھی، جب اچانک وہ میرے ہاتھ سے پھسل گیا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میری نند نے جیسے ہی دیکھا تو اس نے واویلا مچا دیا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ یہ میرا قیمتی گلدان تھا جو وقاص نے مجھے تحفے میں دیا تھا، تم نے اسے توڑ دیا۔ وہ مجھ پر برسی تھی۔ جیسے ہی میرا شوہر آیا تو اس نے میرے شوہر کے سامنے رونا شروع کر دیا، میری جانب اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، اس نے جان بوجھ کے وہ گلدان توڑا ہے، کیونکہ یہ جانتی تھی کہ میرا بہت قیمتی گلدان ہے۔ میرے شوہر نے جیسے ہی دیکھا تو مجھ پر چلانے لگا۔ اچانک ہی شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھا لیا۔ یہ سب دیکھ کر تو میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے جیسے ہی ہوش آیا تو میں گھر کے صحن پر ایسے ہی ادموئی سی پڑی تھی۔ شوہر نے مجھے بہت مارا تھا۔ میرے وجود میں اتنی سکت نہ تھی کہ میں اٹھ پاتی، جب اچانک ہی مجھے ایسے لگا جیسے کوئی اندیکھا سایہ مجھے سہارا دے رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں حیران ہو گئی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ وہی آسیب ہے جو میری مدد کرتا ہے۔ اس نے مجھے سہارا دیا، پاس پڑی چارپائی پر بٹھایا۔ اچانک ہی دیکھتے میری نظر چارپائی پر پڑی تو وہاں ایک پانی کا مٹکا موجود تھا۔ وہ مٹکا سنہرے رنگ کا تھا۔ ایسا مٹکا میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے جیسے ہی پانی پیا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں صدیوں کی پیاسی ہوں۔ میں وہ پانی پیتی چلی گئی اور خود کو سیراب کرنے لگی۔ میں بہت خوش ہوئی تھی۔ میرا دل کیا کہ وہ سایہ میرے سامنے آئے اور میں اس کا شکریہ ادا کروں اور اس سے وجہ بھی پوچھوں کہ ایسی کیا وجہ ہے جو وہ میرا اتنا خیر خواہ ہے اور وہ میری اتنی مدد کر رہا ہے۔ پر وہ میرے سامنے کیسے آ سکتا تھا؟ وہ تو ایک اندیکھا سایہ تھا۔ میں اس سائے کے بارے میں سوچ کر کافی خوش ہو رہی تھی جب اچانک ہی میری نظر سامنے پڑی۔ وہاں میری ساس کھڑی مجھے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس آ کر کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی اتنا بڑا نقصان کر کے؟ اب تم خوش ہو رہی ہو؟ یہ کہتے ہی ساتھ ساس نے مجھے زوردار تھپڑ مارا اور میں دوبارہ سے فرش پر گر گئی۔ میری رہی سہی کسر بھی پوری ہو گئی تھی۔ میرے زخموں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اچانک ہی اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے گھر سے نکالنے لگی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہنے لگی کہ تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جب سے تم آئی ہو تو میرے گھر میں منحوسیت کے ڈیرے ڈل گئے ہیں۔ اب تم اس گھر سے چلی جاؤ۔ اس نے یہ کہتے ساتھ ہی مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کے سامنے میری ایک نہ چلی۔ میرے دل میں خواہش جاگی کہ میں اس کو کہوں کہ مجھے کچھ دیر اور رکنے دے، میں صبح اس گھر سے چلی جاؤں گی، لیکن وہ میری ساس تھی، اس نے کہاں میری ماننی تھی۔ میں اس گھر کی دہلیز کے پاس ہی بیٹھ گئی اور صبح کا انتظار کرنے لگی۔ میری آنکھ کب لگی مجھے کوئی خبر نہیں۔ جیسے ہی سورج کی شعاعیں میری آنکھوں پر پڑی تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا تو صبح ہو چکی تھی۔ اب وقت آ گیا تھا جب میں اس گاؤں سے نکل جاتی اور دور کہیں اور چلی جاتی۔ مجھے اچانک ہی یہ خیال آیا کہ میں کیوں نہ اپنے میکے چلی جاؤں۔ میں جانتی تھی کہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے اور بس کڑوی یادیں ہی ہیں، لیکن اگر میں وہاں جاتی تو ان ساری یادوں کو یاد کر کے میں آئے دن آنسو بہاتی رہتی اور ان سے باہر نہ نکل پاتی۔ اسی لیے میں نے یہ فیصلہ ترک کر دیا اور اب سیدھا ہی آگے بڑھنے لگی۔
میں نہیں جانتی تھی کہ میں کہاں جا رہی ہوں. اس ویران سی گلی میں اکیلی چل رہی تھی جب مجھے سامنے سے ایک عجیب سی روشنی دکھائی دی. میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہاں پر ایک لڑکا اور لڑکی کھڑے تھے جن دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما ہوا تھا. انہیں دیکھ کر میں حیران ہو گئی. ان کا چہرہ کافی نورانی تھا. وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگے. پھر یک زبان ہو کر مجھ سے کہنے لگے, پیاری لڑکی, تم یہاں کیسے آئی؟ اس آواز میں اتنی مٹھاس تھی کہ میں ایک دم رونے لگی. وہ لڑکی میرے قریب آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ تمہیں رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جس نے ایک کافی خوبصورت برقع پہنا ہوا تھا. میں نے جیسے ہی اس کے برقعے کو دیکھا تو ایک دم اپنا ہاتھ اس کے ملائم برقعے پر پھیرنے لگی. وہ اتنا ملائم تھا, مجھے ایسے لگا جیسے میرا ہاتھ کسی روئی کے گالے کے اندر سے گزر رہا ہو. اس لڑکی نے بھی دیکھ لیا کہ مجھے یہ برقع کافی پسند آیا ہے, لیکن میں اسے بتانے لگی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ یہ سب سن کر کافی افسوس کرنے لگی. وہ لڑکا بھی اسی طرح افسوس کر رہا تھا. ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ ہماری بستی میں آ جاؤ, تم بہت خوش رہو گی. میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو انکار کر دیا, کیونکہ میں ان کو جانتی بھی نہیں تھی, اور اگر ان کے گھر چلی جاتی تو نہ جانے ان کے ماں باپ کیا سوچتے. میں یہی سوچ رہی تھی جب وہ لڑکی کہنے لگی کہ پیاری لڑکی, تمہیں کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنی بستی میں بس اکیلے ہی رہتے ہیں, ہمارے آس پاس کوئی نہیں ہے. ہم دونوں بہن بھائی ہیں, اور اگر تم چاہو تو ہمارے ساتھ جتنا چاہو اتنا رہ سکتی ہو. میں نے ان کی بات مان لی اور ان کے ساتھ ان کی بستی میں چلی گئی. وہ بستی دیکھ کر تو میں حیران ہو گئی. میں نے کبھی بھی اتنی خوبصورت وادی نہیں دیکھی تھی. وہ 2 پہاڑوں کے درمیان چھوٹا سا علاقہ تھا جو کہ کافی خوبصورت بنا ہوا تھا. علاقے میں ان دونوں کی عمر کے لڑکے لڑکیاں رہ رہے تھے. مجھے کوئی بھی بڑا انسان دکھائی نہیں دیا. یہ بات مجھے کافی حیران کر رہی تھی. مزے کی بات یہ تھی کہ سبھی لڑکیوں نے اسی طرح کا گلابی برقع پہنا ہوا تھا. میرے ذہن میں خیال آیا تو میں نے اس لڑکی کو کہا کہ تم اپنا نام تو بتاؤ, تم ہو کون؟ تو وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ میرا نام نہال ہے, میں اس بستی میں رہتی ہوں. یہ میرا بھائی ہے جس کا نام ابرار ہے. میں نے ان کا نام سنا تو مجھے ان کے نام بھی بہت اچھے لگے. جلدی سے میں نے انہیں اپنا نام بتایا تو وہ بھی مسکرا دی. مجھے کمرہ دکھایا. وہ کمرہ کافی خوبصورت تھا. میں جیسے ہی اس بستر پر بیٹھی تو وہ بستر کافی نرم تھا. مجھے بہت سکون مل رہا تھا. میں سو گئی. میری کب آنکھ لگی مجھے کچھ پتہ نہیں لگا. بس ایسے لگا جیسے میں نے خواب میں بہت زیادہ لذیذ پکوان دیکھے ہوں. ہر طرف مرغا بن رہا تھا. جب اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے سامنے دیکھا. وہاں نہال کے ہاتھ میں ایک کھانے کی ٹرے تھی, جبکہ وہ مجھے کافی مسکرا کر دیکھ رہی تھی. اب میں جان گئی تھی کہ یہ میرا خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے. مجھے سچ میں ہی کھانے کی خوشبو آ رہی تھی. میں نے جیسے ہی کھانا کھایا تو میں دنگ رہ گئی, کیونکہ اس کھانے کا ذائقہ تو کافی مختلف تھا. میں نے اس سے پوچھا کہ کھانا کس نے بنایا ہے, تو میری بات سن کر مسکرانے لگی. کہنے لگی یہ ہمارے کافی پرانے کک کے ہاتھ کا کھانا ہے. ان کے ہاتھ کے کھانے کی سبھی تعریف کرتے ہیں. تو میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ میں تمہیں ان کے ہاتھ کا کھانا کھلاؤں. میں نے جیسے اس کی بات سنی تو میں نے بھی کافی تعریف کی. پر اچانک ہی مجھے کہیں سے کھٹ کھٹ کی آواز آنے لگی. یہ والی آواز میرے ساتھ والے کمرے سے آ رہی تھی. میں بہت ہی حیران ہوئی. اس سے پوچھنے لگی کہ ساتھ والے کمرے میں کیا ہو رہا ہے. تو نہال ایک دم چپ ہو گئی. وہ کافی اداس ہو گئی. میں بھی پریشان ہو گئی کہ یقیناً کوئی بات ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے. میں نے کہا نہال تم مجھے بتا سکتی ہو. جبکہ وہ خاموش رہی. لیکن کچھ دیر بعد کہنے لگی کہ میرا بھائی ابرار پریشان ہے کیونکہ اس سے 2 لوگوں کا قتل ہو گیا ہے. میں نے اس کی بات سنی تو میں کہنے لگی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو دیکھنے میں کافی سمجھدار لگتا ہے. نہال میری بات سن کر کافی پریشان ہونے لگی. اچانک سے ہی دروازہ ایک دم سے کھلا اور ابرار آیا. مجھے دیکھ کر کہنے لگا نہال تمہیں ساری بات نہیں بتا رہی, سچائی میں بتاتا ہوں تمہیں. میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو کافی حیران ہوئی. ابرار کہنے لگا کہ پیاری لڑکی, تمہارے ماں باپ کا قتل مجھ سے ہوا ہے, میں ان کا قاتل ہوں. اس کی یہ بات سن کر تو میرا پورا وجود کانپنے لگا. میں اسے نفرت بھری نگاہ سے دیکھنے لگی کیونکہ سامنے میرے اماں ابا کا قاتل کھڑا تھا. پر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں نہتی ہوں. میں اسے کہنے لگی کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ماں باپ کو جان سے مارنے کی.
تمہیں پتہ بھی ہے ماں باپ کا درجہ کتنا بلند ہوتا ہے، اور وہی میری کل دنیا تھے۔ تم نے مجھ سے میری دنیا چھین لی۔ میں اس پر چلانے لگی جب اچانک نہال نے مجھے پیچھے دھکیل دیا۔ کہنے لگی تم ہمیں معاف کر دو، ہم دونوں بہن بھائی تمہارے گناہ گار ہیں، لیکن تمہاری ضرور مدد کریں گے۔ بلکہ ہم تو اس وقت سے تمہاری مدد کر رہے ہیں۔ ہم ہی تھے جو کچن کی ساری صفائی کرتے تھے، اور وہ میں ہی تھی جس نے تمہیں حوصلہ دیا تھا جب تمہارے شوہر نے تمہیں مارا تھا۔ میں نے جیسے ہی نہال کی بات سنی تو ایک دم سے میں پیچھے کو ہٹی۔ مجھے اس سے کافی خوف آ رہا تھا۔ میں اسے کہنے لگی کہ وہ تو ایک سایہ تھا، تم دونوں کون ہو؟ تم مجھے اپنی سچائی بتاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی نہال اور ابرار دونوں ہی غائب ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ میں یہاں وہاں انہیں تلاش کرنے لگی جب اچانک ہی وہ کمرے کی چھت پر بیٹھے ہوئے دکھائی دیے۔ میں نے گہری سانس لی اور ان دونوں سے کہنے لگی کہ تم دونوں مجھے اپنی سچائی بتا دو، تم لوگ آدم ذات تو ہو نہیں، تم ضرور کوئی اور مخلوق ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں ایسی ہی بات ہے، ہم دونوں جن زادے اور جن زادی ہیں، ہم جنات کے بچے ہیں۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کچھ اور سنا ہو۔ مجھے ان کی بات پر یقین نہ آیا۔ میں اپنی آنکھوں کو پھیلا کر دیکھنے لگی اور یہی سوچ رہی تھی کہ جو میرے سامنے کھڑے ہیں وہ جن زادے اور جن زادی ہیں، اور اسی جن زادے نے میرے ماں باپ کا قتل کیا تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی جب وہ جن زادہ میرے پاس آیا۔ کہنے لگا پیاری لڑکی مجھے معاف کر دینا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو جائے گی، لیکن اس غلطی کی میں نے بہت بڑی سزا بھگت لی ہے۔ مجھ سے میری ساری طاقتیں چھن گئی ہیں۔ میں شکار کا بہت شوقین تھا، لیکن ہم دونوں بہن بھائی ہی شکار کے لیے جنگل میں جاتے تھے۔ جب راستے میں نے جس کا شکار کیا وہ تمہارے اماں ابا نکلے۔ مجھے کافی خوف محسوس ہوا تھا کیونکہ میں نے آدم ذات کو مار دیا تھا، لیکن اس وجہ سے میری ساری طاقتیں واپس چلی گئیں۔ میں نے اس کی بات سنی تو میں زار و قطار رونے لگی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تمہیں بدلے میں جو بھی چاہیے میں تمہیں دوں گا۔ میری بہن کے پاس ابھی بھی ساری طاقتیں موجود ہیں، وہ تمہیں اپنی طاقتیں دے سکتی ہے جس سے تم دنیا میں کافی سکون سے جی سکو گی۔ میں نے اس کی بات سنی تو میں نے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ میں تیار ہو گئی تھی۔ میں نے اسے ہاں کہہ دیا۔ میں یہی چاہتی تھی کہ میرے پاس اتنی طاقتیں آ جائیں کہ میں اپنے شوہر اور ساس سے بدلہ لے سکوں۔ نہال میرے پاس آئی۔ اچانک اس نے اپنا برقع اتار دیا۔ اس کے کپڑے بھی کافی قیمتی تھے، لیکن وہ برقع مجھے دے کر کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں تمہیں یہ برقع بہت پسند ہے۔ اس برقعے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، لیکن میں یہ تمہیں نہیں بتا سکتی کیونکہ ہم جنات کو اجازت نہیں ہے کہ ان چیزوں کی خصوصیات آدم ذات سے بیان کریں۔ اسی لیے یہ تمہیں خود ہی جاننا ہے کہ اس برقعے کی کیا خصوصیات ہیں۔ میں یہ برقع تمہیں تحفے میں دے دیتی ہوں۔ میں نے اس کی بات سنی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ وہ برقع میرے ہاتھ میں تھا۔ نہال کہنے لگی کہ تم نے مجھ سے تحفہ لے لیا ہے، پر اب تم اس بستی میں نہیں رہ سکتی کیونکہ یہی قانون ہے۔ تم آدم زادی ہو اور یہ برقع بھی تمہارے پاس ہے، اسی لیے تم اس بستی میں 1 منٹ نہیں رک سکتی۔ میں بہت مجبور ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ تم ہمارے ساتھ رہو، پر ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں بھی خوش ہو گئی کیونکہ میں بھی ان کے ساتھ ایک پل نہیں رک سکتی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ میرے سامنے جو کھڑے ہیں وہ میرے ماں باپ کے قاتل ہیں، اسی لیے میں وہاں سے واپس آ گئی۔ اس برقعے کو اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ میں جیسے ہی گاؤں میں داخل ہوئی میں نے وہ برقع پہن لیا۔ میں خود کو دیکھنا چاہتی تھی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، لیکن اس گاؤں میں کوئی آئینہ موجود ہی نہیں تھا۔ یہ گاؤں کافی پرانا تھا، اسی لیے میں پھر بے بس ہو گئی اور ایسے ہی چلتی رہی جب اچانک ہی مجھے میری ساس نظر آئی۔ وہ میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے۔ میں کافی پریشان ہو گئی کہ میرا کیا بنے گا، کیونکہ میں تو ساس سے بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن اس نے تو مجھے دیکھ ہی لیا۔ پر اچانک ہی ساس نے اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر لیا۔ اس نے مجھے نظر انداز کر دیا۔ یہ بات میرے لیے کافی حیران کن تھی۔ میں اس کے پاس جانے لگی اور اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ ساس مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ پیاری لڑکی تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیوں مجھے گھور رہی ہو؟ میں نے اس کی بات سنی تو میرا وجود خوف سے کانپنے لگا کہ آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے، جب اچانک مجھے نہال کی بات یاد آئی جس نے مجھے کہا تھا کہ یہ کوئی برقع عام برقع نہیں ہے، یہ بہت ہی طاقتور ہے اور یہ ایک جادوئی برقع ہے۔
مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ برقعے کی طاقت ہے جو میری ساس مجھے پہچان نہیں پا رہی۔ میں بہت خوش ہو گئی اور اس کو کہنے لگی کہ میں کام والی ہوں، مجھے کام کی اشد ضرورت ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اپنے پاس گھر لے جائیں، میں آپ کا سارا کام کر دوں گی۔ ساس نے جیسے ہی میری بات سنی تو کافی خوش ہو گئی، وہ مجھے اپنے گھر لے کر جانے لگی۔ میں اندر ہی اندر بہت خوش تھی اور اس کے گھر آ گئی۔ گھر آ کر دیکھا تو میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میں افسوس کرنے لگی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ضرور بدلہ لے کر رہوں گی۔ ساس مجھے کچن میں لے گئیں اور کہنے لگیں کہ جلدی سے برتن دھونا شروع کر دو، کیونکہ تم کام والی ہو اور یہی تمہارا کام ہے۔ میں نے اسے مسکرا کر ہاں کہہ دیا۔ جیسے ہی وہ باہر گئی تو میں نے جلدی سے اپنا برقع اتارا اور ان برتنوں پر رکھ دیا۔ جیسے ہی کچھ دیر بعد میں نے برقع اٹھایا تو برتن بالکل صاف چمک رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی برقعے کی گلابی سائڈ پہن لی، میری ساس کچھ دیر بعد آئیں اور کہنے لگی، لڑکی تم نے تو سارے برتن ایک دم دھو دیے۔ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئی۔ وہ کمرہ ہمارے گھر کے اوپر واقع تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں گئی تو برقع اتار دیا، بس برقعے کو دیکھنے لگی۔ وہ برقع دونوں طرف سے پہنا جا سکتا تھا، ایک سائڈ گلابی تھی جبکہ دوسری سائڈ جامنی تھی۔ جو سائڈ جامنی تھی وہ کافی عجیب سی تھی، اس میں عجیب سی چمک تھی جس نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں نے برقعے کی جامنی سائڈ پہن لی اور باہر نکل گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کے کیا فائدے ہیں۔ میں جیسے ہی اپنی ساس کے پاس گئی تو میری ساس میرے بارے میں ہی بات کر رہی تھی۔ کہنے لگی، کاش میں منیبہ کو گھر سے نہ نکالتی، دوسری بہو جو آئی ہے اس نے تو ناک میں دم کر رکھا ہے۔ منیبہ بہت ہی بھولی تھی۔ میں نے اس کی بات سنی تو کافی غصہ آنے لگا۔ میں اس کے کمرے میں چلی گئی، لیکن میری ساس تو ابھی بھی وہی باتیں کر رہی تھی۔ میں کافی حیران ہو گئی۔ میں جان گئی تھی کہ برقعے کی جامنی سائڈ کی وجہ سے میں انہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ میں اپنی ساس کی الماری کی جانب بڑھی۔ جیسے ہی وہاں گئی تو وہاں ساس کی ایک قیمتی انگوٹھی موجود تھی جو ہیرے کی تھی۔ ساس نے کسی کو بھی اسے بیچنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ گھر کے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے لیکن ساس نے یہ انگوٹھی نہ بیچی۔ میں جانتی تھی کہ یقیناً یہ انگوٹھی بہت ہی قیمتی ہے۔ میں نے جلدی سے وہ انگوٹھی چرائی اور ایسے ہی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں بہت خوش تھی۔ کمرے میں آئی تو سوچنے لگی کہ میں نے اچھا کام نہیں کیا کیونکہ میں نے چوری کی ہے، لیکن ساس نے بھی تو میرے ساتھ بہت ظلم کیا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے اگلے دن میں نے ارادہ کر لیا کہ میں وہ انگوٹھی بیچ دوں گی۔ میں وہی گلابی برقع پہن کر وہاں سے نکل گئی۔ ساس کو یہی لگا کہ میں اپنی چھٹی کی وجہ سے گھر سے باہر جا رہی ہوں، لیکن میں سیدھا سنار کے پاس گئی۔ میں نے وہ ہیرے کی انگوٹھی رکھی۔ اسے دیکھ کر تو سنار کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ میں نے اس انگوٹھی کی قیمت پوچھی تو کہنے لگا کہ انگوٹھی تو کافی قیمتی ہے، یہ تمہارے پاس کیسے آئی؟ میں نے اس سے کہا، یہ میری پردادی کی ہے، یہ مجھے وراثت میں ملی ہے۔ وہ سنار کہنے لگا کہ اس کی قیمت 9 لاکھ ہے۔ تو اس کی قیمت سن کر میری بھی آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں ان 9 لاکھ سے ساری زندگی عیش کر سکتی تھی کیونکہ میں اکیلی تھی۔ جلدی سے میں نے وہ انگوٹھی بیچی، 9 لاکھ اپنے برقعے میں ڈال کر واپس گھر آ گئی۔ گھر میں آئی تو گھر میں واویلا مچا ہوا تھا کہ انگوٹھی غائب ہو گئی ہے۔ میں کافی خوش تھی کیونکہ ساس اپنی دوسری بہو پر الزام لگا رہی تھی، لیکن میرا شوہر یہی کہہ رہا تھا کہ میری پہلی بیوی پر بھی ایسی الزام تراشی ہوئی تھی، لیکن اب دوسری پر میں اس طرح کے الزام نہیں برداشت کروں گا۔ میری ساس تو رونے لگی کیونکہ اس بار وہ سچی تھی، وہ کوئی جھوٹا الزام نہیں لگا رہی تھی، لیکن کسی نے اس کی بات پر یقین نہ کیا۔ میرے دل کو ٹھنڈ پڑ چکی تھی کیونکہ میں یہی چاہتی تھی۔ ابھی تو میں نے شوہر سے بھی بدلہ لینا تھا، اسی لیے مجھے ایک خوبصورت سا ڈریس چاہیے تھا۔ میں اس برقعے کو دیکھنے لگی جب اچانک ہی مجھے برقعے کے اندر کوئی چیز دکھائی دی۔ اس کے اندر ایک پاکٹ تھی، اس میں ایک چھوٹی سی رسید تھی۔ جیسے ہی میں نے وہ رسید پڑھی تو مجھے معلوم ہوا کہ اس برقعے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ میں اس کی مدد سے کچھ بھی کر سکتی ہوں کیونکہ میں اس برقعے کو سامنے رکھ کر جو بھی پڑھوں گی میری وہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ میں نے جیسے ہی برقعے کو اپنے سامنے رکھا، آنکھیں بند کر کے بولنے لگی کہ مجھے بہت خوبصورت سا ڈریس چاہیے۔ اگلے ہی لمحے میرے سامنے روشنی سی چھا گئی۔ جب میں نے دیکھا تو میرے سامنے ایک ڈبہ پڑا تھا۔ میں نے جیسے ہی وہ ڈبہ کھولا تو اس کے اندر ایک سیاہ رنگ کی بہت ہی خوبصورت ڈریس موجود تھی۔ میں نے اسی طرح اپنی ضرورت کی ہر چیز برقعے سے منگوا لی اور اب میں ایک حور پری لگ رہی تھی۔
میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی. میرا شوہر تو ویسے ہی خوبصورتی کا دیوانہ تھا. اس نے اپنی دوسری بیوی سے بھی اسی لیے شادی کی تھی کیونکہ وہ خوبصورت ہے. لیکن میں جانتی تھی کہ اب وہ مجھے دیکھ کر اپنی دوسری بیوی کو بھول جائے گا. میں نے جیسے ہی نادیہ کو دیکھا تو وہ کچن میں اپنے لیے کچھ بنا رہی تھی. میں جلدی سے واپس شوہر کے کمرے میں گئی. شوہر کے سامنے وہ جامنی رنگ کا برقع پہنا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے. لیکن میں اس کے بے حد قریب تھی، پر نادیہ مجھے دیکھ سکتی تھی. اس نے جیسے ہی ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو چیخنے لگی. اس کی چیخیں سن کر سب گھر والے وہاں آ گئے. میں ان سب کو دکھائی دے رہی تھی لیکن اپنے شوہر کو دکھائی نہیں دے رہی تھی. میں نے فوراً ہی میرے شوہر کو دیکھا. وہ یہی کہہ رہا تھا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میرے کمرے میں تو کوئی لڑکی موجود نہیں ہے. وہ بھی سچا تھا کیونکہ اسے میں دکھائی نہیں دے رہی تھی. میں کافی پرسکون تھی. نادیہ نے میرے شوہر کو چھوڑ دیا. یہ رات میری کافی سکون سے گزری کیونکہ میں نے دونوں کو سبق سکھا دیا تھا. اپنی ساس کو بھی میں سیدھے راستے پر لے آئی تھی اور اپنے شوہر کو بھی ناانصافی کی سزا میں دلوا چکی تھی. اب باری تھی نند کی. میری نند کی شادی ہونے والی تھی. میں جانتی تھی کہ وقاص کافی اونچے خاندان کا ہے، پر وہ دل کا بہت اچھا ہے. میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شادی میری نند سے ہو. وہ ایک بہت ہی اچھی کمپنی کا مالک تھا. اپنے جادوئی برقعے کی مدد سے میں نے اپنے نقلی ڈاکیومنٹس تیار کروا لیے تھے جن سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ میں بہت پڑھی لکھی ہوں. میں جانتی تھی کہ میں جو کرنے جا رہی ہوں وہ بہت ہی غلط ہے، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. جیسے ہی وقاص کے میں آفس میں گئی تو اس کے سامنے اپنی فائل رکھی. وہ بھی کافی حیران ہو گیا. میرے سارے ریکارڈز دیکھ کر بہت متاثر ہوا. مجھے بہت اچھی جاب مل گئی. اب میں وقاص کے آفس میں ہی کام کرتی تھی. لیکن کبھی کبھی جب میں اپنی نند کو دیکھتی جو وقاص کے بہت قریب ہوتی تھی تو مجھے وقاص پر کافی ترس آتا تھا. وہ مجھے پہچان نہیں سکا تھا کیونکہ میں نے روپ بدلا ہوا تھا. یہ سب بھی اسی جادوئی برقعے کی بدولت ہوا تھا. اس سب سے مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا. ندا نے وقاص کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا، اسی لیے ایک رات میں ندا کے روم میں گئی. اس وقت وہ سو رہی تھی. میں نے جلدی سے ندا کو بے ہوشی والا کپڑا سنگھایا. وہ بے ہوش ہو گئی. پھر میں اس کو اسٹور روم میں لے گئی. دوسری جانب اپنے جادوئی برقعے کی بدولت میں نے ندا کا روپ دھار لیا. میں کافی حیران تھی کہ میں ہو بہو ندا کی طرح معلوم ہو رہی تھی. میں جیسے ہی وقاص کے پاس گئی تو مجھے دیکھ کر کافی خوش ہونے لگا. وہ مجھے ندا ہی سمجھ رہا تھا، لیکن میں ہی جانتی تھی کہ میں کون ہوں. میں ندا کو روز کھانا دے دیتی تھی. میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مر جائے اور مجھ پر قتل کا الزام لگ جائے، اسی لیے میں اس کی خوراک کا پورا دھیان رکھتی تھی. لیکن میں اس کے سامنے نہیں آئی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں اس کے سامنے چلی گئی تو اسے مجھ پر شک ہو جائے گا. میں ندا بن کر اس گھر میں رہتی تھی. جب ساس کو یہی لگتا تھا کہ اس کی کام والی بھاگ گئی ہے. ہماری شادی کی تیاری کافی زور و شور سے چل رہی تھی. جبکہ ایک روز میں جیسے ہی اسٹور روم میں گئی تو میں نے دیکھا وہاں پر ندا موجود ہی نہیں تھی. وہ غائب تھی. میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی کہ اگر میں پکڑی گئی تو میں کافی مصیبت میں پڑ جاؤں گی. اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتی جب ہی اچانک میں نے سامنے دیکھا وہاں ندا کھڑی تھی. اس نے میرا برقع پہنا ہوا تھا. یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے. مجھے دیکھ کر کہہ لگانے لگی. کہنے لگی تم کیا سمجھی کہ تم مجھ سے جیت پاؤ گی؟ دیکھ لو میں نے تمہارا برقع چرا لیا اور اب میں وہی کروں گی جو مجھے کرنا ہوگا. یہ سن کر تو میں خوف سے کانپنے لگی کہ اب میں کیا کروں. وہ میرا برقع لے کر بھاگ گئی. اس سے پہلے کہ میری سچائی سب کو پتہ چلتی مجھے کچھ کرنا تھا. میں زار و قطار رونے لگی، نہال کو یاد کرنے لگی. اچانک سے ہی ایک تیز روشنی کے ساتھ میرے سامنے نہال نمودار ہوئی. اس کے ساتھ ابرار بھی تھا. وہ دونوں مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ پیاری لڑکی بتاؤ کیا ہوا ہے. ان دونوں کو ساری داستان میں نے سنا دی. وہ دونوں افسوس کرنے لگے، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ تم فکر نہ کرو، ہم لوگ ندا کو پکڑ لیں گے اور اس سے وہ برقع بھی چھین لیں گے. لیکن اس نے ایک شرط رکھی. جب نہال سے پوچھا کہ یہ کیسی شرط ہے تو وہ کہنے لگی کہ تمہیں یہ غلط کام چھوڑنا ہوگا. تم اس برقعے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو اور اس سے بہت سے لوگوں کو پریشان کر رہی ہو. ایسا کرنے سے یہ برقع تم سے دور ہو جائے گا اور پھر تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گی. اسی لیے تمہیں چاہیے کہ تم اس برقعے سے لوگوں کی مدد کرو اور اس سے اچھے کام کے لیے استعمال کرو. میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو میں نے اسے بتایا کہ وقاص بہت اچھا انسان ہے.
ندا اسے دھوکہ دے کر اسے پھنسا کر اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، جو کہ میں نہیں ہونے دے سکتی۔ نہال کہنے لگی کہ اگر یہ بات سچ ہے تو تم وقاص کے پاس جا کر اسے ساری سچائی بتا دو۔ اگر اس نے تمہاری بات پر یقین کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وقاص خود ہی اس دلدل میں پھنسے گا، اس میں تمہارا کوئی دوش نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی بات سنی تو اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں اس برقعے کا صحیح فائدہ اٹھاؤں گی اور کبھی بھی غلط کام کے لیے اسے اب استعمال نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگی کہ اس کے لیے تمہیں اس گھر سے بھی جانا ہوگا، کیونکہ تم یہاں نہیں رہ سکتی۔ ندا کو تمہاری سچائی معلوم ہو چکی ہے، اس سے وہ برقع تو ہم تمہیں لے دیں گے، لیکن تمہیں اس سے دور ہی ہونا پڑے گا۔ میں اس گھر سے نکل گئی۔ نہال نے مجھے وہ برقع بھی دے دیا۔ اس کے فوراً بعد میں وقاص کے پاس گئی۔ وقاص مجھے دیکھ کر کافی حیران ہو گیا، کیونکہ اب میں اس سے اپنے روپ میں مل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ بھابھی آپ کہاں تھی؟ میں کافی شرمندہ ہونے لگی، کیونکہ میں وقاص کو دھوکہ دے رہی تھی۔ میں نے وقاص کو ساری سچائی بتائی تو وہ حیران ہو گیا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا دھوکہ ہو رہا ہے، ندا اس کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ وقاص نے انکار کر دیا کہ وہ ندا سے شادی نہیں کرے گا۔ میں نے بھی سکھ کا سانس لیا، لیکن میں وہاں سے بہت دور آ گئی تھی۔ اب میں جس گھر میں رہتی تھی یہ پرانا تھا، لیکن مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ میرے پاس وہ جادوئی برقع تھا۔ ایک روز اچانک رات کو کافی شور ہونے لگا۔ میں نے جیسے ہی باہر دیکھا تو لوگ رو رہے تھے، ان کے گھر سے چوری ہوئی تھی۔ میں نے جیسے ہی چور کو دیکھا تو وہ ایک گلی کے اندر جا رہا تھا۔ اس نے وہ سارا زیور کہیں چھپا دیا تھا۔ میں نے لوگوں کو تسلی دی کہ فکر نہ کریں، میں آپ کا سارا زیور آپ کو دوں گی۔ میں نے اس برقعے کا استعمال کیا اور وہ سارا زیور انہیں واپس دے دیا۔ سب میری تعریف کرنے لگے، انہوں نے میرا کافی شکریہ ادا کیا۔ کہنے لگے تم بہت بہادر ہو، تم نے ان چوروں کا سامنا کیا اور ہمارا زیور ہمیں واپس کر دیا۔ یہ کہتے ساتھ ہی انہوں نے ایک سونے کی چین مجھے دے دی۔ میں نے وہ چین تحفے کے طور پر قبول کر لی۔ کچھ دیر بعد اچانک ہی میرے روم میں ایک روشنی ہوئی اور نہال سائے کی شکل میں میرے سامنے آئی۔ وہ بہت خوش تھی، کہنے لگی کہ پیاری لڑکی، تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اسی لیے میں تمہارے لیے ایک تحفہ لائی ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے ایک جادوئی پینسل میرے سامنے رکھی۔ اس پینسل سے جو بھی خواہش لکھتے تھے وہ پوری ہو جاتی تھی۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ نہال کہنے لگی کہ پیاری لڑکی، تم جو بھی لکھو گی وہ پورا ہو جائے گا، لیکن پینسل کا استعمال تم زندگی میں ایک ہی دفعہ کر سکتی ہو۔ میرے دل میں ایک خواہش جاگی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ ہونا ناممکن ہے، لیکن پھر بھی ایک امید کے ساتھ میں نے اس پینسل کی مدد سے یہ لکھ دیا کہ میں اپنے ماں باپ کو واپس پانا چاہتی ہوں۔ نہال نے جیسے ہی یہ دیکھا تو کہنے لگی کہ یہ ناممکن ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی حقیقت ہے اور تمہارے ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، وہ واپس نہیں آ سکتے، لیکن اگر وہ اس دنیا میں ہوئے تو وہ ضرور تمہارے پاس واپس آ جائیں گے۔ نہال افسوس کرنے لگی کہ میں نے تمہیں ایک موقع دیا اور تم نے وہی خواہش کا اظہار کیا جو پوری نہیں ہو سکتی۔ تم اب اپنی دوسری خواہشوں سے ہاتھ دھو بیٹھی ہو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ میری وہ خواہش اگر پوری ہو جائے تو اس کے علاوہ میری کوئی خواہش ہی نہیں ہے۔ وہ واپس چلی گئی۔ جب اچانک ایک روز میری ملاقات پھر سے وقاص کے ساتھ ہوئی، اس نے مجھے بتایا کہ اس نے ندا سے شادی کے لیے انکار کر دیا ہے، تو میں بہت خوش ہوئی۔ لیکن جب اچانک ہی وقاص نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ بات سن کر تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ میں ابھی بھی اسلم کی بیوی تھی۔ میں نے اسے جیسے ہی کہا تو وہ کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، میں تمہیں طلاق دلوا دوں گا اور پھر ہم دونوں کچھ دیر بعد شادی کر لیں گے۔ میں نے اسے ہاں کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد ہی اسلم نے مجھے طلاق دے دی۔ وقاص مجھ سے اب اس برقعے کا کافی ذکر کرتا تھا۔ میں یہی سوچتی تھی کہ شاید وقاص اس برقعے کی وجہ سے میرے ساتھ ہے، کیونکہ وہ باتوں باتوں میں مجھ سے یہی کہتا تھا کہ تم مجھے تحفے میں کیا دو گی، لیکن میں اسے یہی کہتی تھی کہ میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے، میں سب کچھ گنوا چکی ہوں، ایسی کوئی قیمتی چیز نہیں ہے جو میں تمہیں دوں۔ اب مجھے یہی لگتا تھا کہ اسے وہی جادوئی برقع چاہیے۔ ایک دفعہ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب یہ برقع نہال کو واپس کر دوں گی، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی میں نے وقاص سے شادی کی، اس نے مجھ سے برقع مانگا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے وہ برقع نہال کو واپس کر دیا ہے، تو وہ طیش میں آ گیا۔ کہنے لگا تم ایسی حرکت کیسے کر سکتی ہو؟ تمہارے ہاتھ میں سونے کا انڈا دینے والی مرغی تھی جو تم نے کسی اور کو دے دی، اب تمہارے پاس کیا بچا ہے؟
وقاص کا یہ روپ میں پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا کہ تم نے اسی لیے مجھ سے شادی کی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ میں کسی ایک ایسے انسان کے ساتھ رہوں جس سے میرے سے زیادہ دولت کی فکر ہو۔ میں اس سے الگ ہو گئی تھی، اس نے بھی مجھے طلاق دے دی۔ اب میرا یقین شادی سے اٹھ چکا تھا۔ اب میں ایسے ہی ماری ماری پھرتی رہتی۔ وہ برقع ابھی بھی میرے پاس تھا، لیکن میں نے ارادہ کر لیا تھا، اسی لیے میں نے اس کا استعمال نہیں کیا۔ ایک روز مجھے ایک جاب کی آفر ہوئی۔ وہ جاب بہت ہی اچھی تھی۔ وہ اولڈ ایج ہوم میں جاب تھی۔ میں جیسے ہی وہاں گئی تو میری نظر ایک جوڑے پر پڑی جو کہ کافی پیار بھری باتیں کر رہے تھے۔ میں نے جیسے ہی انہیں دیکھا تو کھو سی گئی۔ ان میں میرے امی ابا کی جھلک تھی۔ میں جانتی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میں ادھر ہی رہتی تھی۔ یہاں کے لوگوں سے مجھے کافی اپنائیت ہو گئی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ کاش میں اس برقعے کا پھر سے استعمال کر سکتی، لیکن میں نے نیت کر لی تھی کہ اب میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گی، اسی لیے میں رک جاتی۔ پھر ایک روز اچانک ہی ایک بوڑھی ماں کا بچہ کھو گیا۔ وہ کافی رو رہی تھی۔ مجھے اس برقعے کا خیال آیا تو میں نے دوبارہ سے اس کا استعمال کر دیا اور پوچھنے لگی کہ وہ بچہ کہاں ہے۔ جیسے ہی اس نے بچے کا بتایا تو میں نے بڑھیا کو اس جگہ لے کر گئی۔ وہ اپنے بچے سے مل کر کافی خوش ہوئی۔ اس نے مجھے ڈھیروں دعائیں دیں۔ وہ بڑھیا کہنے لگی کہ بیٹی، تمہاری اگر کوئی ایسی حسرت ہے جو آج تک پوری نہ ہوئی ہو تو تم وہ مجھے بتا سکتی ہو۔ میں اس کی بات پر کافی زخمی مسکرائی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری جو حسرت ہے وہ کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس بڑھیا کو کہا کہ اماں، انسان کی ایسی حسرتیں بھی ہوتی ہیں جو کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ پوری تو خواہشات ہوتی ہیں، حسرت تو ادھوری ہی رہ جاتی ہے۔ بڑھیا کہنے لگی کہ بیٹی، آج تک جس نے بھی میرے سامنے اپنی حسرت بیان کی ہے اور جس کے لیے بھی میں نے دعا کی ہے، اس کی ساری حسرتیں پوری ہوئی ہیں۔ پھر تمہاری حسرت کیسے نہ پوری ہوگی؟ تم بیان کر کے تو دیکھو۔ میں نے اس کی بات سنی تو اسے کہنے لگی کہ اماں، میں اپنے سسرال سے اپنے میکے گئی تھی تو میرے سامنے میرے اماں ابا کی لاشیں پڑی تھیں۔ وہ خوفناک منظر میرے ذہن میں ابھی بھی نقش ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے اماں ابا اس دنیا میں موجود ہوں، کیونکہ مجھے یہی بتایا گیا ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ بڑھیا نے جیسے ہی میری بات سنی تو میرے سر پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ کہنے لگی کہ تمہاری ہر خواہش، ہر حسرت پوری ہو جائے۔ میں نے اس کی بات پر آمین کہا۔ وہ اپنے راستے پر چلی گئی اور میں پھر سے اولڈ ایج ہوم میں چلی گئی۔ میں ادھر ہی ایک کمرے میں رہتی تھی، جب ایک رات اچانک ہی کسی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں جلدی سے ہی اوپر والے پورشن میں گئی۔ وہاں دیکھا تو ایک بڑھیا زمین پر پڑی تھی اور اپنے بیٹے کو یاد کر کے کافی رو رہی تھی کہ مجھے میرے بچے کے پاس چھوڑا۔ میں نے اس کی سنی تو میرا دل پگھل گیا۔ میں اس سے وعدہ کر بیٹھی کہ میں آپ کو چھوڑ کر آؤں گی۔ پھر میں نے برقعے کی مدد لی اور اس کے گھر کا پتہ کیا۔ میں فوراً ہی اسے اس کے گھر چھوڑائی۔ اس کا بیٹا کافی امیر تھا۔ اس نے ایک کوارٹر رکھا ہوا تھا جہاں نوکر چاکر رہتے تھے۔ کہنے لگی، بیٹا تم میرے پاس ہی 2-3 دن رک جاؤ، تم نے میری اتنی مدد کی ہے۔ اس کی بات سنی تو میں وہاں پر رک گئی، پر مجھے ایسے لگتا تھا جیسے عجیب سی چیز ہے جو مجھے اس گھر کے کوارٹر کی جانب کھینچ رہی ہے۔ یہاں پر جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں تھی، اسی لیے میں بھی رک جاتی۔ لیکن ایک روز اچانک ایک چڑیا میرے کمرے میں آئی۔ وہ کافی چہچہانے لگی۔ اسے دیکھ کر ایسے محسوس ہوا جیسے وہ مجھے کہیں لے کر جانا چاہتی ہو۔ میں اس کا پیچھا کرنے لگی۔ وہ آگے آگے اڑ رہی تھی جبکہ میں اس کا پیچھا کر کے وہاں جا رہی تھی جدھر وہ مجھے لے کر جانا چاہتی تھی۔ اچانک ہی وہ اس کوارٹر کے سامنے جا کر رک گئی۔ اپنی چونچ سے وہ اس کوارٹر کی جانب اشارہ کرنے لگی۔ میرے قدم خود بخود اس کوارٹر کے اندر بڑھے۔ میں نے جیسے ہی اندر جا کر دیکھا تو یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، کیونکہ اندر میرے اماں ابا موجود تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ بیٹا ادھر آؤ۔ جیسے ہی ان کی بات سنی تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں ان کے گلے لگ گئی۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر کہنے لگے کہ لگتا ہے تمہارے اماں ابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں اس بات پر ناسمجھی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے پہچان نہیں پا رہے۔ میں ان سے کچھ بھی نہ کہہ سکی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، پر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کبھی کبھی تو مجھے یہ لگتا تھا کہ وہ میرے اماں ابا نہیں ہیں، ان کے ہم شکل ہیں، لیکن حقیقی دنیا میں ایسا کہاں ہوتا ہے؟ مجھے کبھی ایسے لگتا تھا جیسے ان کی یادداشت چلی گئی ہے۔ میں اب روز جاتی تھی اور اس کوارٹر میں ان سے ملتی تھی۔ ایک روز میں نے دوبارہ سے نہال اور ابرار کو بلایا
اور وہ برقع انہیں واپس کر دیا، جس کے ساتھ ہی میں نے ان سے پوچھا کہ میرے اماں ابا کی تدفین کس نے کی تھی۔ وہ دونوں پریشانی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ابرار نے مجھ سے کہا کہ تمہارے اماں ابا وہاں سے غائب ہو چکے تھے، کوئی انہیں وہاں سے لے کر گیا تھا۔ میں عجیب الجھن میں پڑ گئی۔ دوستو، آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ کیا میرے اماں ابا ہیں یہ جن کی یادداشت چلی گئی ہے، یا پھر یہ ان کے ہم شکل ہیں، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میری ساس نے میرے اماں ابا کے زخمی وجود کا استعمال کیا ہو اور مجھے یہ دکھایا ہو کہ میں اب اکیلی ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک، دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔